حدیث ہے، حدیث پہ آ جائیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا، اللہ نے رزق تقسیم کر رکھا ہے، اور رزق آپ کو صرف حلال رزق تقسیم ہوئی گی۔ حرام رزق خدا تو تقسیم نہیں کرے گا نا۔ اگر خدا نے میرے نصیب میں حرام رزق لکھ دیا ہو تو پھر تو جبر ہو گیا نا۔ میں کہوں میں کیا کروں، خدا نے حرام لکھا تھا اس لیے میں اوپر کی آمدنی لے رہا ہوں کیونکہ خدا نے لکھا ہے۔ نہیں بھائی، خدا حرام نہیں لکھتا، خدا نے تقسیم کیا ہوا ہے، آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ حلال لکھا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَقْسُمْهَا حَرَامًا فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَبَرَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صبر کرے۔ تھوڑی دیر آپ کو لگے گا سب کو مل گیا میں رہ گیا، صبر کرو تمہیں ہی ملے۔ خدا نے لکھ رکھا ہے اللہ کا تقوی، اوپر کی آمدنی کے پیچھے نہ جاؤ، اور تھوڑا سا صبر کہ باقی سب کو مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا ہے۔ آتاہ اللہ برزقہ، اللہ اس کو اس کا رزق دے دے گا۔ ومن ہتک حجاب الستر، اور جو حرام سے کمائے، فاخذہ من غیر حلہ، اور وہ رزق کو حرام طریقوں سے حاصل کرے، قص بہ من رزقہ الحلال، اتنا ہی جو اس نے حرام طریقے سے حاصل کیا اتنا ہی اس کے لیے حلال لکھا ہوا تھا، اب حلال رزق اس کو نہیں ملے گا۔ جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا، جتنا لکھا ہے وہ حلال لکھا ہے۔ اگر آپ اسے حرام طریقے سے حاصل کریں گے حلال میں سے کم ہو جائے گا، آخرت میں عقاب بھی ہوگا۔ اتنی آسان ہو جائے گی زندگی ان احادیث کو اگر کوئی سمجھ سکے۔ میری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، زندگی بالکل آسان، ساری ٹینشنیں ختم۔ ایسے کہ الحمدللہ ہمیں آخرت کی تو ٹینشن ہے نہیں، ہمیں ساری ٹینشن کس کی ہے؟ اسی دنیا کی ہے، اسی رزق۔ یہی ہے کہ میں اگر نہ کروں یہ تو باقی سب کما رہے ہیں، باقی سب کھا رہے ہیں، سب کو مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا، کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن آزمائش ہوگی، آپ کو ایک دفعہ لگے گا کہ اگر میں بھی باقی سب کی طرح نہ کروں تو میں رہ گیا۔ نہیں بھائی، آپ کے نصیب میں جتنا لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد لیحرم نفسہ الرزق الحلال بترک الصبر، صبر کو ترک کر کے وہ رزق حلال کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ صبر نہیں آتا، آزمائش پہ صبر نہیں آتا، صبر نہ آنے کی وجہ سے رزق حلال چلا جاتا ہے۔ وَلَا يَزْدَادُ عَلَى مَا قَدَرَ اللَّهُ، جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے صبر نہ کر کے اس سے زیادہ حاصل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر میں کیوں اتنا پریشان ہوں، پھر میں کیوں صبر نہیں کرتا؟ صبر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے علی کے اس وعدے پہ یقین نہ ہو، پھر تو صبر نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ تو کر کے گئے ہیں لیکن ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار، یہ امیر المومنین کا وعدہ ہے، امیر المومنین کی طرف سے اپنی طرف سے وعدہ نہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تمہیں جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، نہ تمہاری محنت سے وہ زیادہ ہوگا نہ سستی سے کم ہوگا۔ نہ صبر نہ کرو تو ملے گا وہی، لیکن گناہ بن کے ملے گا۔ ان اللہ عز وجل خلق الخلق وخلق معهم ارزاقهم حلالا، جب آپ کو خلق کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کا رزق بھی خلق کیا ہے۔ ہم نے کہا تھا رزق خلق مسلسل کا نام ہے، خالق ہی رازق ہے، خالق کے علاوہ اور کوئی رازق نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کو خلق کیا آپ کے خالق نے آپ کے ساتھ آپ کا رزق بھی خلق کیا ہے، وہ رزق آپ کے لیے حلال ہے۔ فمن تناول شیئا منها حراما قص به من ذلك الحلال، آپ کے حصے میں اگر 1,00,000 ٹن گندم ہو، آپ نے 1 کلو گندم حرام سے کھایا تو حلال میں سے 1 کلو کم ہو جائے گا، آپ زیادہ نہیں کھا سکتے۔ اب میں اور کیسے سمجھوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلیں، کاش مجھے سمجھ میں آ جائے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، پریکٹیکلی مجھے سمجھ میں مسئلہ حل ہے، دنیا آخرت کے سارے مسائل حل ہیں یہ اگر حل ہو جائے۔ امیر المومنین کی طرف منسوب ہے یہ شعر، دع الحرص علی الدنیا وفی العیش فلا تطمع، یہ دنیا میں حرص چھوڑ دو، طمع چھوڑ دو، آزاد زندگی کرو۔ ولا تجمع من المال فلا تدری لمن تجمع، مال جمع کرنا چھوڑ دو اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا تم یہ مال کس کے لیے جمع کر رہے ہو، آخر میں کس کا رزق ہے، اسے کس نے لے اڑنا ہے، اسے کس نے کھانا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔
آپ جمع کیے چلے جا رہے ہیں. فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ وَسُوءُ الظَّنِّ لَا يَنْفَعُ. رزق لکھا ہوا ہے، مقسوم ہے، تقسیم ہو چکا ہے. کس نے تقسیم کیا ہے؟ خدا نے. اگر اس تقسیم پہ یقین نہ رکھو اور ہاتھ پاؤں مارو، یہ خدا کی نسبت سوء ظن، بدگمانی ہے. بدگمانی، مومن اگر مومن سے بدگمان ہو بہت بڑا گناہ ہے. فقیر کل من یطمع غنی کل من یقنع. ہر وہ شخص جو طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، جتنی مرضی دولت بنا لے وہ فقیر ہے، اور وہ جو قناعت رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ غنی ہے. اتنا خوبصورت مذہب اہل بیت کا مذہب. اس قسم کے احادیث آپ کو کہیں نہیں ملتی ہیں. یہ بھی کہتے ہیں آپ کو احادیث ملتی ہی در اہل بیت سے، کہیں اور سے آپ کو حدیث ملتی ہی کیوں، کیسے؟ ابھی بات، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ادعا ہے، کبھی تحقیق کریں گے آپ کو، آپ پہ یہ راز کھلیں گے. ہم اہل سنت ہیں، ہم ہی اہل حدیث. حدیث بھی ہمارے پاس ہے، سنت بھی ہمارے پاس ہے. اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو وہ ہماری خیرات ہے. اس قسم کے حدیث آپ کو ذخیرے حدیث میں جو کچھ ہے وہ خیرات میں یہ نہیں ملیں گے. پھر ہمارا عمل اور دوسرے کا عمل برابر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خدا پہ یقین اور توکل اور کسی اور کا یقین اور توکل برابر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے خدا کا تعارف علی نے کرایا ہے. مجھے خدا کی ضمانتوں پہ قسم کھا کھا کے علی نے ضمانت دی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پریشان ہوں اپنے رزق کے لیے، میں پریشان ہو جاؤں اپنی دنیا کے لیے، یہ ممکن ہی